سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 79 کی اخیر لائن کا تذکرہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم آیت نمبر 80 کو انشاءاللہ تعالی آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں لفظ استعمال کیا ویلن، اور بتایا تھا اس کا روٹ ورڈ وا یا لا، اور اس کی تشریح آپ کو کی تھی الحمدللہ تفسیر قرآن بالقرآن سے، اور آپ کو بتایا ویل کا مطلب ہے کسی تکلیف یا ناموافق حالات کا، ناموافق حالات میں گھرتے چلے جانا. اویلن کا مطلب اٹھانا ہلاکت. یہ میرے محترم عجیب تصور ہے، مگر وہی جو میں نے آپ سے کہا، ہمیشہ کوشش یہی کی گئی معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہر سخت بات کہی جائے معاذ اللہ. حالانکہ آپ خود دیکھیے اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بنیادی انٹروڈکشن ہے، الرحمن الرحیم. الرحمن بے انتہا محبت فرمانے والے، الرحیم مستقل پیار فرمانے والے. اس تناظر میں قرآن کو سمجھنا ہے میرے محترم، ختم. اسی تناظر میں تعلیمات الہی کو سمجھنا ہے. یہ ہمارا تناظر ہوگا میرے محترم. جی اس زاویے سے ہم پوری چیزوں کو دیکھیں گے اکارڈنگ قرآن. الحمدللہ معاذ اللہ اپنی طرف سے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ویل کا مطلب میرے محترم ہلاکت ہے ہی نہیں میرے محترم. تو کیسے کہہ دیا گیا ہلاکت؟ اور پھر جب ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے روایت بنا لی کہ ویل جو ہے جہنم کی سب سے نچلی وادی کا نام ہے. کس نے بتا دیا آپ کو؟ اب وہی بات میرے محترم، جیسے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نام فلاں نام رکھ لو. کیوں؟ کہتے ہیں صاحب یہ جنت کے فلاورز کا نام ہے.
کون ماشاءاللہ ان حضرات میں جنت کی سیر کر کے آ گیا اور جنت میں جو فلاورز ہیں ان کے نام بھی پہچان گیا اور آ گیا بتا رہا ہے؟ کہاں میرے وہاں، مگر ہم مان لیتے ہیں فوراً کہ پتہ نہیں کوئی گیا ہوگا. جی ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہیں نا کافی لوگ ماشاءاللہ فلاور اور جی گارڈن کے ماشاءاللہ کافی الحمدللہ خیال کرنے والے لوگ ہیں ہماری کراچی میں ہر جگہ خیر کے ساتھ. تو کیا وہ لوگ گئے ہیں؟ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم گئی ہے جنت میں اور وہاں جا کر انہوں نے فلاورز کو دیکھا ہے کہ کون کون سے فلاور جنت میں موجود ہیں اور کس کا کیا نام ہے؟ ہم نے فوراً مان لیا. انتہا تو یہ میرے محترم بتا رہا ہوں ہماری اپروچ کیا ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، بس جو سنیں گے مان لیں گے. عادت ہے نا میرے محترم، جنت کا پھول، بس چلیے اس پھول کے ذریعے جنت میں شاید چلے جائیں گے. اللہ کہتے اپنے بیٹی کا نام لائبہ رکھیے، لائبہ. تو صاحب مجھ سے پوچھے صاحب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ صاحب یہ جنت کی حورنوں کی سردارنی ہیں، یعنی حورنوں کو ثابت کر دیا اور پھر حورنوں کی سردارنی کا نام لائبہ ہے. لا الہ الا اللہ. اسی طرح کہ دوزخ کی بھی سیر کر کے آ گئے. آپ دیکھیے معاذ اللہ میرے محترم، معراج کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں اکورڈنگ قرآن اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر روایات میں آ گیا عذاب دکھایا گیا اور وہ بھی صرف عورتوں کو، بس یہ بتانے کے لیے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں. عجیب عجیب روایات، دل دکھتا ہے میرے محترم ان کو بیان کر کر. عورتوں کا عذاب صرف کیوں؟ مردوں کو عذاب نہیں ہوگا خیر کے ساتھ؟ شاید اس نے یہ روایت بتا دی کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی. اعوذ باللہ. کیوں بھئی یہ کیسا پیمانہ ہے؟ قرآن کے خلاف ہے میرے. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ جنت میں زیادہ دوزخ میں زیادہ جنت اور مرد جائیں گے، عورتیں جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب تخاطب نہیں ہے میرے محترم. اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ بنا دیا ہے بس. مگر روایتوں نے کہہ دیا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی. چلیے صاحب، اور انہی کا عذاب پڑھ لیجیے، ذرا معراج کا واقعہ پڑھ لیجیے. وہاں ماشاءاللہ صرف عورتوں کا یہ عذاب دکھایا گیا، وہ بھی اتنی واحیائی طریقے سے، بے حیائی کے ذریعے سے. اعوذ باللہ. کیا ثابت کرنا مقصود ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بس عذاب دینے والے ہیں. صاحب جنت کی سیر کرا دیتے نا. اگر آپ نے سیر کروانی ہی تھی، روایتیں بنانی ہی تھی، آپ جنت کی سیر کروا دیتے نا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا آپ نے جنت میں یہ دیکھا اور وہ کچھ نہیں، دوزخ میں دیکھ کے آ گئے سب کچھ. کیوں؟ کیا تھیوری؟ ڈرانا. بس ڈرائیے، پینک میں رکھیے لوگوں کو. اعوذ باللہ. اسی نے انہوں نے ہر لفظ کو غلط مطلب دیا. معذرت. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اس مبارک لفظ کو دہرایا. بتا چکا تھا آپ کو. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. ان کو تکلیفیں ان کو لاحق ہو جائیں گی، ان کو رکاوٹیں زندگی میں آئیں گی، ناموافق حالات ان کو چلے جائیں گے. کیوں؟ متنبہ کرنے کے لیے. رجوع کریے نا صاحب. جی اگر ہلاک کر دیا تو رجوع کہاں سے کریں گے؟ بدل دیجیے ترجمہ میرے محترم. جی بدل دیجیے. تو فرمایا ان لوگوں کو تکلیفیں لاحق ہو جائیں گی، مشقتیں لاحق ہو جائیں گی. جی ناموافق حالات میں گھرتے چلے جائیں گے. کون لوگ؟ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. یہ انسان یوں کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا تا قیامت. مسئلہ نہیں ہے، فکر کی بات نہیں. پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ. پھر وہ کلیم کرتے ہیں کہ صاحب یہ دعویٰ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں؟ بتا دیا کیوں کر رہے ہیں. لیشتروا به ثمنا قلیلا. سارا مسئلہ دنیا میرے محترم، معاشیات کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. قرآن نے بار بار اس حقیقت کا اعلان فرمایا. اس نے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں روزگار عطا فرما دیتے بہتر،
تو کبھی لوگ دین کے نام پہ نہ کھاتے، دین کے نام پہ لوگوں کا مال غصب نہ کرتے، نہ چوری کرتے، نہ دھوکہ دیتے لوگوں کو۔ قرآن نے بتا دیا، کیا اشارہ مل گیا تھا جی کہ دین کو ذریعہ معاش مت بنانا، بس کچھ بھی کر لو، اینٹیں اٹھا لو میرے محترم، قسم ہے رب کائنات کی زیادہ عزیز ہے میرے محترم کہ دین کے نام پہ لوگوں سے مال کھانا۔ بتا دیا اس کی سزا، سورہ بقرہ میں آ گیا، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، معاذ اللہ فرمایا یہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، معاذ اللہ جی۔ مگر کس کو فکر ہے؟ ماشاءاللہ یورپ گھومنے جا رہے ہیں دعوت کے نام پہ، یا وہاں کی ماشاءاللہ شہریتیں مل گئی ہیں، ماشاءاللہ آرام زندگی گزار رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہی ہے۔ یس، اس نے بتا دیا، جو بھی میرے محترم دیکھیے، جو بھی دین میں امٹمنٹ کر رہا ہے، اضافے کر رہا ہے جی، روایات بنا کے لا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کے سامنے ہے، دنیا حاصل کرنا اور کچھ نہیں۔ بس پھر فرمایا فویل لہم، اگین تو ان کے لیے تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، ناموافق حالات آتے چلے جائیں گے، مما کتبت ایدیہم، بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور مزید ان کی لیے تکلیفیں ہیں اور مشقتیں ہیں اور ناموافق حالتیں ہیں، کیوں؟ مما کانوا یکسبون، اپنے اعمال کے نتیجے میں جی۔ اب میری محترم 3 دفعہ اس مبارک لفظ کو استعمال فرمایا، پہلے، اس کے بعد دوبارہ جو استعمال فرمایا وہ کیوں تھا؟ وہ اس کی تأکید انفسائز کرنے کے لیے، فویل پہلا والا اور دوسرا ویل انفسائز، اسٹریس دینے کے لیے میرے محترم، مگر آخری تیسرا جو ہے وہ میرے محترم ریزننگ دی جا رہی ہے جی، کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، بتا دیا مما یکسبون، یہ ان کے اعمالوں کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے کمایا، جو غلط کام انہوں نے کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب تکلیفیں اور مشقتیں لاحق ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، اب اس سے پہلے کہ بتایا تھا آپ کو ویل لہم کی معرفت کی بات آپ کو بتاؤں، آئیے میرے محترم ذرا دیکھتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن کے حوالے سے۔ آئیے، یہ دیکھیے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، 3 باتیں بتائی تھی نا آپ کو، اس سے پہلے کی آیت میں کیا بتایا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جی الفاظوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ آ گیا اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روایت لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ من جانب اللہ ہے جی، فرام دا گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی، وائس آف دا گاڈ، ورڈ آف دا گاڈ، ہمیشہ سے کرسچن لوگوں نے یہ کہا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں میرے محترم، جو بات منوانی ہے لوگوں سے کہہ دو کہ صاحب یہ خدا کی کہی ہوئی بات ہے، من جانب اللہ، حالانکہ من جانب اللہ ہے ہی نہیں میرے محترم، کسی نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا اور اس پہ بھی لوگوں کو کہنا شروع کر دیا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے میرے محترم؟ آئیے، ہاں جی، آئیے میرے محترم، تیسرا طریقہ، یہ آیت نمبر ہے 78 سورہ آل عمران کے، تو 3 طریقے آپ کو مل جائیں گے باپ، ٹھیک ہے صاحب؟ تحریف، الفاظوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا، نمبر 2 میرے محترم اپنے ہاتھ سے لکھنا اور یہ کہنا کہ یہ من جانب اللہ ہے، جو آج سبھی کہہ رہے ہیں، جس کو دیکھو میرے محترم ہر کوئی یہ کہتا ہے من جانب اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ آئیے سورہ آل عمران، بات مکمل ہو جائے گی آپ کے لیے، لکھ لیجئے آپ ان 3 باتوں کو جی، تاکہ ہم بچ کے رہیں۔ سنیے،
78 میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، یلوون، یلوون یہ دیکھ موڑتے ہیں، مڑوڑتے ہیں، السنتہم بالکتاب، یہ دیکھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کتاب الہی کی تلاوت یا کتاب الہی کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ آپ اس کو کتاب الہی سمجھ لو۔ یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ میرے محترم جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، بریکٹس لگاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، جبکہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، مفہوم قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا میرے محترم، کسی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک انگلش لائن کا ترجمہ کریں اردو میں، نہیں ہو سکتا۔ آپ مرزا غالب کا کوئی شعر انگلش میں کرنا چاہیں، نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ، آپ اس کے مفہوم کا ترجمہ کرتے ہو۔ مگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے نہیں کہا جاتا ہے ترجمہ قرآن۔ ارے صاحب کہاں سے کر سکیں گے آپ ترجمہ قرآن؟ اسی لیے اب بریکٹس لگا دیتے ہیں اپنا مطلب اس کے اندر۔ اب میرے محترم ایک عام انسان جو قرآن کو ترجمہ پڑھے گا وہ سمجھے گا یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہی بتایا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر قرآن بھی قرآن ہی ہے، حالانکہ صاحب وہ تشریح ہے، پتہ نہیں کس نے لکھی، مگر یہ معاشرے کو، عوام الناس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں صاحب تفسیر و تشریح بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ یہ ہے دیکھیے یلوون السنتہم بالکتاب، یہ قرآن نے بتا دیا۔ اپنے زبان کو مڑوڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمان ہونا شروع ہو جائے یہ بھی کتاب الہی کا حصہ ہے۔ فرق ہے نا، وہاں الفاظوں کو چینج کر رہے ہیں، الفاظوں کا مطلب بدل رہے ہیں، الفاظوں کو ایک دوسرے کی جگہ لا رہے ہیں، جی کنٹیکسٹ کو چینج کر رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ دوسرا اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، تیسرا اپنی زبان کو مڑوڑ رہے ہیں قرآن پڑھتے وقت یا اس کی تشریح کرتے وقت۔ یہ بتاؤ نا صاحب کہ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے الفاظ ہیں۔ کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ میرے الفاظ ہیں، اور کوئی شو کرتا ہے اللہ کے الفاظ ہیں۔ قرآن نے بتا دیا وما هو من الکتاب، وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن نے ہر بات کو واضح کر دیا، کون پڑھنے دیتا ہے مگر ہے کوئی؟ آگے فرمایا اسی آیت میں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن نے تبھی تو ہمیں دور رکھا گیا قرآن سے۔ روایات جب آئیں، اگر آپ کسی سے کہیں جب روایت کہاں سے لا رہے ہو آپ، ہٹائیے، آپ کہیے کہ روایت ہم نے بنائی ہیں، کہیے یہ ہماری بنائی ہوئی روایات ہیں، اور روایات کو خدا کا کلام کا مرتبہ مت دو کہ صاحب یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قرآن نے بتا دیا۔ آگے دیکھیں کیا فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ پتا بس دنیا مفادات کے لیے میرے محترم، بڑا گھر مل جائے گا، بڑا کاروبار، بڑی گاڑیاں، یہ بڑا نام، بڑی شہرت، یہی چاہیے، جی مل جائے گی، آئیے تو سبوں کو مل سکتی ہے صاحب، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ ہم نے اس کو بڑا کمال سمجھ لیا کہ صاحب جو ماشاءاللہ میڈیا میں آ رہا ہے یا جو ٹی وی میں آ رہا ہے تو پتہ نہیں اس نے
کون سی ماشاءاللہ جنت الفردوس کا اعلی مقام حاصل کر لیا. لا الہ الا اللہ. بدل گئی بات. قرآن نے بتا دیا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے صاحب، یاد رکھیں. اچھا امر محترم، اسی تفسیر قرآن بالقرآن آیت نمبر 78 کو میرے محترم ایک اور آیت کی تھرو آپ کو سمجھ. باتیں 3 ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. معذرت. دیکھیے آئیے ہم آتے ہیں سورہ حامیم فصلت کی طرف آتے ہیں. وہاں بھی بات کو سمجھ لیجیے، آپ یاد رکھیے گا. جی قرآن نے ہر بات کو واضح کر دیا. بس جس کو ہم کہتے ہیں حامیم السجدہ، یہ سو نمبر ہے 41 میرے محترم. آئیے 41 سو نمبر ہے اور الحمدللہ آیت نمبر 40 ہے. یہ دیکھ فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا. اب بات بدل گئی. ان الذین، بے شک جو الحاد کرتے ہیں. کیا مطلب بھائی؟ موڑتے ہیں. لحد کا مطلب ہے اللحد، جی وہ لحد کا مطلب ہوتا ہے سائیڈ سے کھودنا، یہ ہے لحد. جی قبر کو کہتے ہیں. بہرحال تو لحد یعنی سائیڈ سے مڑ جانا، اندر کرنا. جی تو یہاں میرے محترم بتا دیا بے شک جو ہماری نشانیوں میں کجی تلاش کرتے ہیں. یہ دیکھیے کجی. تو 3 میرے محترم یہ آیت نمبر 40 ہے سورہ حامیم السجدہ کی. 41 کے 40 اس کو یہ سپورٹ کر رہی ہے آل عمران کے 78. تو یہ 3 باتیں اللہ تعالی نے بتا دی میرے محترم انسان کے بارے میں. آج آپ کے سامنے ہیں. جب انہوں نے سوچا کہ صاحب اب بات کو اب کیسے بگاڑا جائے معاذ اللہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ صاحب احادیث قدسیہ بنا دو بھائی. احادیث قدسیہ. تو صاحب یہ احادیث قدسیہ کیا ہیں؟ کہ لگے صاحب یہ بھی اللہ تعالی کا کلام ہے، مگر میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. یعنی قرآن بھی اللہ کا کلام اور احادیث قدسیہ بھی اللہ کا کلام. اور پھر جو چاہا کہہ دیا. جی وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی الحمدللہ دروازہ کھول دیا نا آپ نے صاحب. کھل گیا، خلاص کھل گیا دروازہ. مگر وہ کہتے ہیں صاحب وہ کلام الہی ہے، مگر اس کے الفاظ، یہ بھی قول ہے کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. جی پڑھ لیجیے احادیث قدسیہ کے بارے میں، پڑھ لیجیے. وہ کہتے ہیں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہ بھی قرآن ہے ایک لحاظ سے، because قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، احادیث قدسیہ بھی اللہ کا کلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نماز میں، وہ بھی قرآن ہے یا کیا ہے؟ وہ دروازہ کھولنا تھا میری محترم. جب ان کو بس نہ چلا تو احادیث قدسیہ کا اعوذ باللہ سلسلہ شروع کر دیا. جب وہاں بس نہ چلا تو پھر میری حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پھر ہر جھوٹ بات منسوب کرنا شروع کر دی حدیث کے نام پہ. بہرحال چل رہا ہے سلسلہ. ہم نے اور آپ نے احتیاط کرنی ہے میرے محترم. بس اللہ نہ کرے میرے محترم، اللہ نہ کرے، نہ ہمیں تحریف کرنے کی اللہ نہ کرے، نہ ہم تحریف کرنے والے بنیں، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی روایت بنائیں اور کہیں کہ صاحب اللہ نے نازل فرمایا ہے. نہ معاذ اللہ تشریح کرتے وقت کہہ دیں کہ صاحب یہ اللہ نے فرمایا ہے. جو ہماری تشریح کہیں کہ صاحب یہ ہماری تشریح ہے نمبر 1. اور اس سے پہلے میرے محترم یاد رکھیے قرآن کا ترجمہ کا لفظ ختم کر دیجیے اپنے ڈکشنری سے. کوئی نہیں کر سکتا. جو کہے اس سے کہیں آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، آپ عربی ہی نہیں جانتے، کیا آپ ترجمہ کریں گے قرآن کا؟ کوئی کر بھی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ میں مفہوم قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، گڈ،
میں نے جو سمجھا آیت سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اردو، جی کریے، اور جہاں آپ کی بات ہے آپ کہیے کہ یہ میری بات ہے، یہ نہ ہو کہ اپنی زبان کو مڑوڑ کر معاذ اللہ لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا جائے۔ احتیاط میرے محترم، ہمیں اپنی عاقبت کو بہتر کرنا ہے، ہمیں کوئی کام نہ آئے گا میرے محترم جی یہ دنیا کی چند ٹکے، یہ دنیا کی چند پیسے ہمیں عذاب الہی سے، دوزخ سے بچا نہیں سکتے۔ کیوں اپنے دین کا سودا کرتا ہوں؟ کیوں میرے محترم؟ کوئی نہ سنے، نو ریلی چھوڑ دیں گے لوگوں کو سنانا، ضرورت نہیں ہے میرے محترم، یس نو پرابلم۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ صاحب آپ چھوڑ دیجیے، جی ہم چھوڑ دیتے ہیں سر، نو پرابلم۔ ہم ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ، نہ، مگر اگر کہیں گے تو دلیل کے ساتھ کہیں گے۔ الحمدللہ، وہی آپ کو الحمدللہ جو میں 25 سال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ نہ کرے الحمدللہ جو بھی کتابیں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہر بات دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ ہمیں۔ اسی لیے احتیاط کریں میرے محترم، اپنے دین کا سودا نہ کریں، نہ اللہ نہ کرے میرے محترم۔ حق بات یہی ہے جو قرآن میں ہے اور احادیث صحیحہ میں ہے، بس اس کے علاوہ ہمارے تحفظات ہیں، جی ہم نہیں مان سکتے، آپ مانتے ہیں مانیے، بسم اللہ، ہم نے آپ کو منع نہیں کہ آپ جو چاہیں مانیے، آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے کنسپٹ کے، اپنے عقیدے کے، اپنے مفاہیم کے، آپ اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہیں، مگر ہم نہیں کہہ سکتے، معذرت، سوری، ہمارے اپنے تحفظات ہیں، ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی سورس آف ریلیجن ہے، اور وہ کتاب الہی، بس صرف قرآن ہی ہمارا سورس ہے۔ اس کی تشریح کے لیے احادیث صحیحہ ہیں، رسول اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب آٹھ سورس آف شریعہ ہیں، اوکے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ہے سورس آف شریعہ، جی بالکل کہیے، کوئی 20 کہے 50 کہے، فرق نہیں پڑتا، کوئی مشکل نہیں، ہر انسان اپنی بات کا جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ معذرت، واپس آتا معرفت کی بات، کیوں کہا ویل لہم؟ ویل اللہ، دیکھیں سر 2 دفعہ آ گیا میرے محترم، آپ کو بتایا ویل جو ہے الحمدللہ، آپ کو بتایا ویل یہ مبتدا ہے مقدم، اور لہم جو ہے خبر ہے مؤخر، یعنی اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ لہم ویل، لہم ویل، ٹھیک ہے صاحب، لہم جار و مجرور، یہ آ گیا خبر مقدم اکارڈنگ دا رول، ویل کامن ناؤن آ گیا مبتدا مؤخر اکارڈنگ دا رول، مگر یہاں اللہ تعالی نے مقدم اور مؤخر کرنے کے باوجود پھر اللہ نے اس کو آگے کر دیا۔ ویلن جو بعد میں آنا تھا میرے محترم، اس کو پہلے لیا ہے، اور جس کو پہلے آنا تھا اس کو بعد میں لے گئے، کیا فرق ہے؟ اب سنیے میرے محترم جی، اصولی بات یہ ہے میرے محترم، جب ہم کہتے ہیں نا قرآن میں سورہ بقرہ میں فیہ ہدن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، تو یہاں میرے محترم ایک اصول ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب خبر کو مقدم کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خبر کو مخصوص کر دیں، ہدایت مخصوص کر دیں مبتدا سے، ایکسکلوزیولی خاص کر دیں، تو جب اللہ فرمایا فیہ ہدن تو اشارہ مل گیا کہ اسی میں ہی ہدایت ہے اور کسی میں نہیں۔ یہ اصول ہے، خبر کو کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو خاص اور مخصوص کر دیا جائے
محصور کر دیا جائے مبتدا سے. جب آپ فرمائیں گے فیہ ہدن یعنی اسی میں ہی ہدایت ہے اور کسی میں نہیں. یہ عربی زبان کا اصول ہے، تبھی اس کو خبر کو پہلے لایا جاتا ہے. ٹھیک. اب میرے محترم اس مبارک جیسے دیکھیے، آپ اس کو ایک مثال کہوں، آپ کہیں لی اخن، میرے پاس میرا ایک بھائی، میرا بھائی ہے. لی اخن میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میرے محترم وہی رول اگر آتا ہے کہ صاحب میرے لیے ہی بھائی ہے، تو ہم کہیں گے صاحب نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا. فیہ ہدن وہ صحیح تھا میرے محترم. اب یہاں اگر آپ کہتے ہیں لی اخن میرا بھائی ہے، تو صاحب اس میں تو اختصاصیت نہیں. یہاں تو صرف اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کس کا بھائی ہے، یا بھائی ہے کسی کا نہیں ہے، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں لی اخن، مگر وہ محصور نہیں ہوگا، بیکوز اوروں کے بھی بھائی ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب سنیے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے لہم ویلن، انہی کے لیے ویل ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہی کے لیے تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، ناموافق حالات ہیں، انہی کے لیے ہیں. ٹھیک. مگر میرے محترم اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے یہاں؟ اگر ویل لہم کہتے تو یہاں اس کا امکان رہتا کہ ان کے لیے بھی ہیں لہم ویلون، اور ان کے علاوہ بھی کسی ولغیرہم. لہم ویلن ان کے لیے ویل ہے اور اوروں کے لیے بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا، مبتدا مؤخر کو مقدم کر دیا اور فرمایا ویل لہم. کیا مطلب؟ اچھا، مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے المسند، ایک ہوتا ہے المسند الیہ، یعنی ایک المحکوم بھی، ایک چیز جس کے ذریعے سے کوئی خاص حکم دیا جا رہا ہے، والمحکم علیہ جس پر حکم نافذ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں الماء باردن، تو آپ نے مسند کیا، الماء مسند ہے، یہ اس سے حکم دیا جائے گا. باردن یہ ہے المسند الیہ جس کے ساتھ اس پانی کو منسوب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، زیادہ قوی کیا ہے میرے محترم؟ زیادہ قوی یہی ہے جب آپ مبتدا کو منسوب کرتے ہیں خبر سے. اب یہاں دیکھیے جب فرمایا گیا الویل لہم، ویل جو ہے انہی کے لیے ہیں، یہ زیادہ خاص ہو گیا. اب یہ زیادہ خاص ہو گیا میرے محترم اس کنٹیکس میں. کیوں میرے محترم؟ یہ جو تکلیف ہیں، مشقتیں ہیں، ناموافق حالات ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی ہیں نا. جی بالکل ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی ہیں، معاذ اللہ جو نافرمانی کرتے ہیں. اسی طریقے سے جی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اعراض کرتے ہیں، یہ بالکل ہیں. اسی لیے اس کو خاص کرنا تھا میرے محترم، یہاں خاص کرنا تھا کہ نہیں یہ انہی کے لیے ہے، صرف یہ خاص کرنا تھا. تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کو مقدم کر دیا. کہتے ہیں وقالو، یہ آ گیا بے شمار دفعہ آ رہا ہے، قاوالا. ٹھیک. لن حرف تمسا، یہ ہے مسا فعل مشدد، میم سا مسا. ٹھیک. النار یہ آ گیا، پھر بھی پہلے بھی آ چکا ہے الحمدللہ. بہرحال یہ ہے نارا ینور، تو یہ ہے ناوارا. جی، اس کا روٹ ورڈ ہے ناوارا.
ایامن، ایامن یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد ہے یومن، اور اس کا روٹ ورڈ ہے یاما، یاما، اصل میں یأما ہے، یأما، یا حمزہ میم یأما، اس کا مضارع ہے یأومو، ٹھیک، یاما ہے اصل میں ہے یأما، ٹھیک، معدودہ، بتائیں گے آپ کو یہ کیا ہے بعد میں انشاءاللہ. اس کا روٹ ورڈ ہے عدہ، یہ بھی فعل مضاعف ہے، جس سے مسا تھا میرے بیٹا، یہ ہے عدہ، ٹھیک. قل، پھر اگین آ گیا قل، قالا، قاوالا، اتخذتم، یہ ہے اخذا، یہ اخذا ہے، یہ اصل میں اتخذتم ہے، دو حمزے ہیں، بتائیں گے آپ کو ایک ہو گیا ہے جی. عند اللہ عہدا، یہ آ گیا عاہیدا، عاہیدا. فلن یخلف، خالف، روٹ ورڈ، یخلف یہ افعالہ کے مضارع ہے ثلاثی مزید کا، اس کا مجرد ہے خالف. عہدہ، اگین عاہیدہ، پھر آ گیا تقولون، قاولا، علی اللہ ما لا تعلمون، آ گیا علیم، علیم. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے الحمدللہ. بہت الحمدللہ ہر آیت اللہ تعالیٰ کی عظیم ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کن کن بارے میں، ان دوہرے معیار لوگوں کے بارے میں. کون سے دوہرے معیار؟ معاذ اللہ شیاطین انس، جو لیڈ کر رہے ہیں، معاذ اللہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جی یہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہاں سے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کے دل پتھر ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سنگین. یہ وہی ہیں لیڈرز، اعوذ باللہ، جن کے پاس علم موجود ہے مگر چھپاتے ہیں اس کو. تمام انہی کی بات چل رہی ہے الحمدللہ، وہاں سے لے کے ابھی تک، اور آگے بھی چلے گی انشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو میرے محترم. اچھا سر، اب اعراب کرتے ہیں، عربک انالیسس کر لیتے ہیں. واو، واو استئناف، اس دن بھی آپ سے کہا تھا اردو میں واو استئناف کا مطلب کیا ہے، بتائیے کوئی ترجمہ کر سکا واو استئناف کا؟ سبھی کرتے ہیں اور، اب کہ اور نہیں ہے جی. واو استئناف کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکا اردو میں میرے محترم. پھر کہتے ہیں ہم نے ترجمان القرآن ہیں ہم. کہاں سے صاحب؟ واو استئناف کا ترجمہ تو آپ کر نہیں سکے، اور لکھتے ہیں، حالانکہ اور نہیں ہے. یس، اور نہیں ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور کا مطلب تو جملہ کنٹینیو ہے. واو استئناف کبھی اردو نہیں بنا سکے میرے محترم. اتنے بڑے دعوے ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر کوئی قرآن جانتا ہی نہیں. کوئی حرج نہیں، دنیا کے مفادات مل جاتے ہیں بڑے بڑے دعووں کرنے پر. یس، مزاج لوگوں کا، جب تک آپ بڑے بڑے دعوے نہیں کریں گے کوئی آپ کو فنڈ دے گا ہی نہیں دے گا. جب تک آپ ہی نہیں کہیں گے صاحب میں رات کو تہجد ہی کی نماز پڑھتا رہتا ہوں، بلکہ ایک رات میں دو رات کی تہجدیں پڑھ لیتا ہوں، لوگ کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات. اور آگے تک ہی نہیں کہیں میں دن میں دو تین روزے رکھتا ہوں. مزاج ہے لوگوں کا. بہرحال واو استئناف، قالوا فعل ماض مبنی علی الضم، لو، کیوں؟ لاتصالہ بواو الجماعہ. ٹھیک ہے صاحب،
تو قالوا فعل ماض مبنی على الضم لاتصال بواو الجماعة والواو فاعل، والواو فاعل. اچھا میری محترم، الحمدللہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں عربی. تو دیکھیے ایک بتاؤں گا بھی آپ کو، ایک لائن اگر آپ چاہیں اوپر لکھیں، ایک ہوتا ہے نحوی انالیسز، نحوی یعنی گرامر کا فعل فاعل مفعول بھی، اور ایک ہوتا ہے صرفی انالیسز، کنسٹرکشن کیا ہے، یہ لفظ ہے کیا، بنا کیسا ہے، بتاؤں گا بھی آپ کو، رک جائے. اچھا ہے ایک دلیل ابھی آ رہی ہے. اچھا آپ کو بتایا قال فعل لازم ہے، اس کا مطلب اس کو مفعول بھی نہیں چاہیے، خلاص جملہ مکمل ہو گیا سر. اب آگے لن حرف ناصبہ، حرف ناصبہ ہے جو فعل مضارع پہ زبر لگاتا ہے، بتایا یہ چار ہیں، ان، لن، کئی، ولام التعلیل. ہم نے سیکنڈ بک میں لیا ہے الحمدللہ، آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا تمسا، یہ آ گیا تمسا، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ٹھیک ہے. اچھا نا جو ہے، نا یہ دیکھیں، نا ضمیر مبنی على السکون فی محل النصب مفعول به مقدم. مفعول بھی پہلے آ گئے صاحب. یہ نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول، نہیں چھوئے گی ہمیں، کیا نہیں چھوئے گی، آ گیا آگے النار، یہ ہے فاعل. تو ہم کہیں گے النار فاعل مؤخر، ہاں کہنا پڑے گا، دیکھو اس کا یہ جو ارینجمنٹ جب چینج ہو رہی ہے وہاں مینشن کرنا پڑے گا، جی ہاں کہنا پڑے گا. نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به مقدم. You have to say that. النار فاعل مرفوع بالضمة، فاعل مؤخر، کہنا پڑے گا مؤخر، بیکوز یہ اصول کے خلاف ہے. اصول کیا ہے، فعل کے بعد فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول بھی آتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہاں بھی مفعول بھی کو مقدم کیا جاتا ہے، وہ بھی ایکسکلوزیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے صاحب، النارو آ گیا، ٹھیک رائٹ، الحمدللہ فاعل مؤخر ہو گیا. الا یہ حرف استثناء. ٹھیک، ایامن، ایامن یہ مستثنی ہے، مستثنی پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا الجھا ہوا مسئلہ ہے استثناء کا بہت. الا بعض دفعہ واو کے مطلب میں آتی ہے، الا بعض دفعہ اس کو ہم اعراب نہیں کرتے، بہت سارے مسئلے ہیں اس کے. بہرحال تو یہاں الا بہرحال اپنا عمل کر رہا ہے، تو الا مستثنی، اور ایامن مستثنی منصوب بالفتحة الظاہرة على آخره. مستثنی منصوب ہوتا ہے صاحب، ٹھیک، منصوب الظاہر على آخره. وهو موصوف، وہ موصوف. معدودتان، یہ آ گیا صفت، معدودتان صفت، صفت جی. وصفت المنصوب منصوبۃ، یعنی اگر موصوب منصوب ہوگا صفت بھی منصوب ہوگی، منصوب. اب دیکھیے معدودہ یہ صفت ہے یہاں آف کورس نحوی لحاظ سے، مگر صرفی لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ اسم مفعول ہے، اسم مفعول. مفعول کی وزن پہ نا، معدودۃ مفعول مفعولۃ، عد یعد مجہول سے بنتا ہے. تو معدودۃ نحوی لحاظ سے یہاں صفت ہے، صرفی لحاظ سے یہ اسم مفعول ہے، وہ الگ ہے، اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
وہ بس بتاتے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہوئی ہے، کیسے بنی ہے. ٹھیک، جیسے بھی آپ نے اسم الآلہ لیا ہے، الحمدللہ آپ نے اسم زمان لیا، اس میں یہ سب ڈرائیو کرتے ہیں ہم، فعل سے سب ڈرائیو ہوتا ہے، سب اسی سے نکلتا ہے. مصدر، اسم المصدر. جی ابھی اور کچھ آئے گا بہت انشاءاللہ. اچھا بات مکمل ہو. اب قل فعل امر، قل فعل امر ہے میرے محترم. جی یہ مبنی علی السکون فعل امر. اور آپ کو بتایا فعل امر کے بعد جی فاعل نہیں آتا، مفعول بھی آتا ہے ڈائریکٹ. ٹھیک، مگر کیونکہ یہ فعل لازم ہے تو اس کا فعل امر نہیں آئے گا، اس کا مفعول بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے صاحب، یس. اچھا قل آ گیا فعل امر مبنی علی السکون. والفاعل، فاعل کو ہم لائیں گے مگر مستتر کہیں گے. والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت. آپ فرما دیے انت، یا قل جب بھی آتا ہے قرآن میں آپ فرما دیں تو کون آپ؟ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی امی ونفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل انت یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں دیکھیے ااتخذتم، یہ ہے ااتخذتم، کیا آپ لوگوں نے بنا لیا ہے. دو حمزہ ہیں، ایک حمزہ استفہام، ایک حمزہ ہے جو اس لفظ کا ہے اخذہ کا. تو یہ اصل میں اخذہ تھا، بتائیں گے جب آئیں گے انشاءاللہ بعد میں، جب اس کو ہم کھولیں گے تدبر قرآن میں. پھر میرے محترم یہ بن گیا افتعل اتخذ، پھر حمزہ کو بھی ہم نے تا بنا دیا تو ہو گیا اتخذ. تو صاحب یہ ہے اتخذتم، اتخذتم. ٹھیک، یہ جو حمزہ ہے حمزہ استفہام، حمزہ استفہام یہ مبتدا ہے، جو محذوف ہے تو ہم کہیں گے اصلہ اتخذتم. اتخذتم کہہ لیں کوئی حرج نہیں، اتخذتم تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہاں افتعل ای ہے اصل میں اتخذتم، اتخذتم بیکوز افتعل میں حمزے پہ زیر آتا ہے تو یہ اتخذتم. تو ہم کہیں گے حمزۃ الاستفہام المحذوفہ فی محل رفع مبتدا. حمزہ استفہام جو محذوف ہے، جو نہیں ہے، جس کو ہم نے حذف کر دیا جی، وہ فی محل رفع مبتدا، وہ مبتدا کے خانے میں آ رہی ہے جو محذوف ہے. اچھا صاحب اتخذتم یہ آ گیا فعل جی مضارع، اتخذ فعل ماضی معذرت، اتخذ فعل ماض مبنی علی جی اتخذ مبنی علی السکون لاتصالہ بالتاء المتحرکہ. جب تاء متحرکہ آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تو اس پر سکون آ جاتا ہے. جیسے ذہب تو، ذہب باء پہ جزم آ گیا، کیوں؟ لاتصال بالتاء المتحرکہ، فاعل جو آ رہا ہے. یہاں اتخذ فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بالتاء المتحرکہ والتاء فاعل، تا فاعل ہے اور میم علامت الجمع، میم علامت الجمع. ٹھیک ہے. اب آگے چل لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک. عند یہ میرے محترم کیا ہے؟ عند مفعول فیہ، مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ کیا ہوتا ہے میرے محترم؟ وہ جس میں زمانے کا فعل، زمانے کا وقت یا مکان یا جگہ بتائی جائے. تو عند اللہ یہ ظرف ہے، ظرف ہے، اس کو کہیں گے مفعول فیہ. عند مفعول فیہ. ٹھیک. اللہ معمول عند، معمول عند، عند کا معمول ہے میرے محترم. ٹھیک ہے.
عہدن، ہاں اب اتخذتم عند اللہ، کیا اتخذتم عہدن، تو عہدن تمییز ہو گیا میرے محترم، تمییز منصوب ہوتی ہے، تمییز، یہ جملے یہاں مکمل ہو گیا میرے محترم۔ اب ہم کہیں گے والجملۃ الفعلیہ اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ فی محل رفع خبر المبتدا، ہاں جی، یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے مبتدا کے۔ آپ نے الحمدللہ ابھی پڑھا ہے ماشاءاللہ غالباً پچھلے ہفتے کہ خبر مفرد بھی ہوتا ہے نا، جب آپ سے کہا گیا کہ مدرس کا جملہ بنائیے، آپ سب نے بنایا، خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، تو خبر مفرد ہو گیا، یعنی ایک لفظ کی شکل میں بھی آتا ہے، جملہ اسمیہ کی شکل میں بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ کی شکل میں بھی آتا ہے جی، اور شبہ جملہ کی شکل میں بھی آتا ہے، جار و مجرور یا ظرف اور اس کا معمول، 5 قسم کی خبر ہوتی ہے عربی زبان میں، یہ آگے نا، اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ پورا جملہ خبر کے محلے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے سر؟ اچھا، اب فا جو ہے یہاں یہ فا استئناف ہے جی، فا استئناف ہے، اور لن پھر وہی آ گیا حرف ناصب، حرف ناصبہ ہے جو فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، زبر لگاتا ہے، یخلف آ گیا، فعل مضارع منصوب بلن وعلامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، اللہ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، عہد مفعول به ہے، یس، عہد مفعول به منصوب بالفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، مضاف ہمیشہ پلس آتا، وهو مضاف، ہو جو ہے ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ، محلہ ہمیشہ پروناؤن میں آتا ہے نا صاحب، یس، تو یہ محلہ آ گیا، مجرور کا محلہ ہے، مضاف الیہ کا محلہ ہے۔ ام میرے محترم اس کو ہم کہتے ہیں ام حرف تخییر، حرف تخییر، چوائس دینے کا، چوائس، ٹھیک ہے؟ تقولون میرے محترم ام یا، اب یا کہ حرف تخییر جی، تقولون میرے محترم یہ آ گیا وہی فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ، بار بار آئے ہمارے ساتھ، والواو فاعل تقولون، یہ لون ہے، واو لون کا واو، ٹھیک، علی اللہ، علی حرف جر، اللہ مجرور، والجار والمجرور فی محل نصب مفعول به، ٹھیک، مفعول به میرے محترم، علی اللہ جار و مجرور، ما جو ہے اسم موصول بمعنى الذي جی، ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، مفعول به ثاني آ رہا ہے ما جی، لا حرف نافیہ، نفی، نگیٹ، حرف نافی، تعلمون وہی جو تقولون کے ساتھ آئے، تعلمون تقولون، تعلمون فعل مضارع مرفوع جی بثبوت النون
لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. واو کا ہونا ہر فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک. اب میرے محترم دیکھیے آتے ہیں اس مبارک آیت کی طرف. اللہ اکبر. اور فرمائیے کیا کہا جا رہا ہے. دیکھیے انسان، یہ لوگ، یہ دوہرے معیار والے، یہ لیڈرز، پیشوائی کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، جی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں معاذ اللہ. بتایا آپ کو ان کا رویہ. تمام آیات کو آپ پڑھتے چلے جائیے. الحمدللہ. جی آیت نمبر میرے محترم 74 سے 73 سے 74 سے آپ پڑھتے چلے جائیے. آ جائیے. وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ اس سے کچھ جی دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں. اب وہ ایک اور جرأت کر رہے ہیں، بہت بڑی جرأت میرے محترم. مگر سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ان کی جرأت کا. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا. بس ہم نے جواب سیکھنا ہے میرے محترم. جی آج ہم کہتے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں صاحب، کوئی حرج نہیں. لوگ تو بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے وہ قرآن نے سکھایا ہے، اسی کو سیکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی میرے محترم، نام نہیں لیا. کہہ سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ یہ ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، ان کے اکابرین کہہ رہے ہیں، ان کے پیشوا کہہ رہے ہیں. پردہ پوشی میرے محترم، احتیاطی گفتگو میرے محترم. اللہ اکبر. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی یقین مانی ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے، پردہ پوشی کیجیے. اصل پیغام پہنچانا ہے نا. یہ پیغام ابھی آ جائے گا، ختم. اب وہ کس نے کہا، کیا کہا، کس نے کہا کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہا اس کو سمجھیے. ہمیں بچنا ہے ان الفاظوں سے، بس اس کہا سے بچنا ہے. ہم اس جیسا نہ کہیں بس. اب کس نے کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے محترم. تبھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں. یہ دیکھیے، اور ہمارے لوگوں نے قرآن کو پورا پرسنل بنا دیا. ماشاء اللہ، پورا قرآن جھگڑا ہو گیا فلاں اور فلاں کے درمیان. یہ دیکھیے کیا کر دیا قرآن کو. ہر کوئی کہتا ہے میرے فیور میں، اس آیت سے مراد میرے فیورز ہیں. دوسرے کہتے ہیں سب آیت سے مراد میرے فیورز ہیں. ہر بری آیت اس سے مراد آپ دشمن ہو، آپ شیطان ہو. وہ کہتے ہیں اس سے مراد آپ جیسے شیطان ہو. جبکہ قرآن نے نہیں کہا میرے محترم. احتیاط، پردہ پوشی کرنا سیکھیں میرے محترم. بس یہ ہے اخلاق، یہ ہے قرآن کی تعلیم میرے محترم. ہم کو تو سکھایا گیا کہ نہیں بھائی ابھاریے آپ. اور کس کے؟ غریبوں کے. جی میرے محترم، میڈیا میں کس کی پول کھولی جاتی ہے میرے محترم؟ جو غریب اور غربا ہیں. جی جی. مگر جو اصل حاکم ہیں، جو اصل پیسے دے رہے ہیں ان پوری میڈیا والوں کو، ان کی وہ کبھی کوئی بات لیک نہیں کرتے، کبھی نہیں. نا کیا ماشاءاللہ وہ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں. الحمدللہ ان کے بارے میں کوئی بات لیک نہیں ہوتی. اگر بیچارہ کوئی غریب انسان اگر کہیں کسی مجرے میں چلا گیا، کہ شراب خانے میں چلا گیا، اتنا بڑا ایشو بن جائے گا اس بیچارے کا. یہ بھی سب شیطان لوگ ہیں میرے محترم. جی جی. اپنے اکابرین کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو ان کو چلا رہے ہیں، وہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ ان کو پالتے ہیں میرے محترم، ان کو پالتے ہیں. تو وہ اپنے آقاؤں کو کیسے ان کی بات کو لیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تبھی وہ غریب اور غربا کے ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں بیچاروں کو، جن کی یہ ہے کہنے کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا بڑا کام ہے میرے محترم. بہرحال
ہماری نظر میں تو کسی کی بات لیک آؤٹ کرنا جائز نہیں، بس وہ حاکم یا محکوم ہو، کوئی بھی نہ، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، مگر یہ تو ایک کھیل بنا دیا نا، بس غریبوں کی آپ باتیں آؤٹ کرتے رہتے ہو، اور جو اصل حاکم ہیں جن سے آپ تنخواہ لیتے ہو ان کی آپ کوئی لیک بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے محترم فرمایا اور وہ کہتے ہیں، اب وہ پس منظر دیکھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں، لن نہیں تمسنا، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، چھوئے گی، یہ دیکھیں اللہ اکبر۔ آئی تفسیر قرآن میں قرآن کی طرف آتے ہیں میرے محترم، ان کے بڑے بڑے دعوے دیکھیے کیا کر رہے ہیں وہ، قرآن نے سب کوٹ کر دیا ہمیں سمجھانے کے لیے میرے محترم۔ یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 111 فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور وہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں وہ کون ہے؟ یہود النصارہ کہہ رہے ہیں لن يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من كان هودا او نصارى، سوائے وہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، مسیحی۔ اتنا بڑا دعویٰ بھائی کیسے کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، کیا اشورٹی ہے؟ ہاؤ یو کین سی دیٹ؟ جنت کے مالک آپ ہیں یا اللہ تعالی؟ ہو یو آر، کون ہیں آپ؟ یہی ہوتا ہے ہر میرے محترم، ہر فرقہ پرست انسان اسی نتیجے پہنچتا ہے لازمی طور پر، اس کے بغیر اس کو فن نہیں ملے گا میرے محترم۔ جب تک کہ میں یہ نہ کہوں گا آپ سے کہ صاحب آپ کی ہی نماز قبول ہو رہی ہے، بس تو آپ فنڈ تو نہیں دو گے نا مجھے۔ اگر میں کہوں بھائی سب کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، جتنے بھی مسلمان کلمہ گول پڑھ رہے ہیں سب کی ہو رہے ہیں، پھر کیا فائدہ، ہم آپ کو کیوں دیں؟ پھر اگر مجھے آپ سے کہنا پڑے گا کہ نہیں صاحب آپ کی ہی صرف آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، پھر آپ مجھے فنڈ دیں گے، جنت میں صرف آپ ہی جائیں گے، سب تو نہیں جائیں گے صاحب، نہ سب کلمہ گو جنت میں چلے جائیں، نہ پھر آپ کا کیا فائدہ بھائی؟ اس لیے مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا فن لینے کے لیے کہ نہیں جنت میں صرف آپ جائیں گے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اپنے فرقے کے بارے میں، اپنے مسلک کے بارے میں، سبھی یہ گنگنا رہے ہیں، سبھی اپنے آپ کو جنتی اور سامنے والے کو دوزخی قرار دیتے ہیں میرے محترم۔ یہ یہودیوں کا کھیل ہے میرے محترم، جو قرآن نے بتا دیا، آج وہی کھلواڑ امت مسلمہ کر رہی ہے۔ بس میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ صاحب چلیے صاحب آپ یوں کہہ لیں کہ صاحب میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ بھی جنت میں جائیں گے، چلیے ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہا کہ نہیں صاحب جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، آپ دوزخ میں جائیں گے۔ اپنی نہیں جنت، لوگوں کے نہیں دوزخ، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے یہی عقیدہ، یہی نظریہ رکھتا ہے میرے محترم۔ ٹھیک آ گیا، اچھا جنت میں داخل وہی ہوگا، اس کا مطلب دوزخ میں تو نہیں جائیں گے نا۔ اب آپ آگے چلیے، جی لا الہ الا اللہ۔ اب میرے محترم ایک اور بات کیا کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر ہے 135، کہہ رہے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لوگوں کو، یہود النصارہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا لوگوں کو باقاعدہ ان کو اس طرف پریچنگ کر رہے ہیں کہ آپ یہودی بن جاؤ یا کرسچن بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے۔ یہاں میرے محترم ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اچھا صاحب
اب انہوں نے یہاں آیت نمبر 80 میں کیا بیان کرنا چاہا کہ صاحب چلیے بفرض محال، پہلے ہم فیصلہ کر چکے ہیں، آیت نمبر 111 میں فیصلہ کر چکے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، الا ایک ایکسیپشن نہیں جائے گا، الا صرف ہم ہی جائیں گے، ٹھیک۔ لیکن چلیے صاحب بفرض محال، فور سیک آف ڈبیٹ، چلیے مان لیتے ہیں کہ ہمیں دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صاحب ہمیں آگ، اگر ہم دوزخ میں جا بھی گئے تو کہنے لگے ہمیں آگ صرف چھوئے گی، بلکہ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے لیے، ابھی رک جائیے، نہیں چھوئے گی، مسا نہیں چھوئے گی، اللہ اکبر، ٹھیک۔ آئیے تفسیر قرآن بے قرآن کی طرف چلتے ہیں ایک دفعہ اور سورہ الکہف کی طرف آتے ہیں میرے محترم، اور دیکھتے ہیں یہ جو نفسیات ہے، نافرمانی کی نفسیات، یہ انسان کو کس بات پہ آمادہ کرتی ہے۔ اچھا سر، آئیے سورہ الکہف کی طرف آتے ہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 36 میرے محترم، کھول لیجیے۔ ایک نافرمان انسان کیا کہتا ہے، ایک نافرمان انسان، جی لفاظی کا مسئلہ ہے نا، دیکھیے سلیہ یہودی کیا کہتے ہیں اور کرسچن کیا کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی جائے نہیں سوائے ہمارے، ٹھیک، ہدایت یافتہ ہم ہی ہیں، ہمارے راستے پہ آ جائے ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ نافرمان انسان کیا کہتا ہے قیامت کے بارے میں؟ آیت نمبر 36 فرمایا، کہہ رہا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں گمان کہ قیامت کبھی برپا ہوگی۔ چلیے صاحب وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور چلیے صاحب بفرض محال اگر قیامت برپا ہو گئی اور مجھے اپنے رب کے پاس جانا پڑا تو کیا کہتا ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو کہہ رہے مجھے وہاں بھی اور بہترین باغات اور بہترین باعزت مجھے زندگی اور سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا ظلم، یس، یوں شیطان معاذ اللہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، جی یعنی وہ احساس گلٹ ہے ہی نہیں، نہ احساس ندامت ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، کہ صاحب یہاں تو مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، اور اگر بفرض محال وَلَئِن اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کریم کی طرف تو کوئی حرج نہیں، مجھے وہاں اور بہتر ہر چیز ملے گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، یہ دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیے، ٹھیک۔ اچھا اب آئیے میرے محترم، جی ایک ہے مسا اور ایک ہے لمسا، مسا اور لمسا، لمسا کہاں ہے؟ آئیے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، لمسا اور مسا دونوں چھونے کا فرق بتاؤں گا آپ کو دونوں میں انشاءاللہ بھی۔ سورہ جن کی طرف آتے ہیں میرے محترم، وہاں لفظ مل جائے گا آپ کو، سورہ جن سورہ نمبر ہے 72 اور آیت نمبر ہے میرے محترم وَأَنَّا لَمَسْنَا، آیت نمبر 8 میرے محترم، 72 کی 8 ہے میرے محترم، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ایک ہے لامسا، لام میم سین، اور ایک ہے مسا، میم سین سین فعل مشدد۔ کیا فرق ہے دونوں میرے محترم؟ جی فرق ہے، اللہ اکبر۔ میرے محترم دیکھیے المس واللمس، لمس جو ہے میرے محترم وہ ہے جب انسان ٹچ کرتا ہے،
جی ٹچ کرتا ہے، لمسا لام سے، لام میم سین کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا ٹچ کر دینا اپنی باڈی سے. لمسنی الثوب او لا، یعنی میں نے کپڑے کو چھوا، یعنی میری باڈی نے اس کو ٹچ. یہ لمسا باڈی کا ٹچ ہو جانا یا کسی بھی چیز کا ٹچ ہو جانا، یہ ہے لمسا. مگر مس میرے محترم، مس کیا ہے؟ مس میرے محترم بس اس کے قریب جانا، ٹچ ہونا نہیں. تبھی دیکھیے لوگوں نے قرآن کیا بتایا، لوگوں نے کہا کہ ہمیں لمس، ہمیں آگ چھوئے گی، نہیں کہ لگے دور سے چھوئے گی. مس کا مطلب چھونا مگر دور سے، ان ٹچ. وہی اصل میں وہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ لن يدخل الجنت، ہم تو جنت میں جائیں گے، وہ تو کنفرم ہو گیا ہے. اس نے بفرض محال بات کر رہے ہیں. اگر آپ اصرار کر رہے ہیں صاحب دوزخ کا، چلیے اگر دوزخ میں بھی ہم چلے گئے تو ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، یعنی دور سے بھی نہیں چھوئے گی. چھوئی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چھو لے گی، ہمیں ٹچ کر دے گی، نہ دور سے بھی ہمیں نہیں چھوئے گی میرے محترم. اللہ اکبر. قرآن کریم میں آتا ہے نا، دیکھیے سورہ بقرہ میں آتا ہے، تعالیٰ نے مسّ کا استعمال کیا ہے لفظ. میرے محترم جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ناجائز منافع کھاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے میرے محترم، معاذ اللہ، جی ان کا کیا حال ہوتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا میرے محترم، یہ آیت نمبر ہے الحمدللہ، آیت نمبر ہے 257، 275 ہے میرے محترم. جب فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ، الربا کا مطلب ناجائز منافع، سود نہیں ہے. سود کا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس میں عجیب لچک ہے، غیر مفہوم بات. الذین یأکلون الربا، جو ناجائز منافع کھاتے ہیں، جی ناجائز. 10 روپے کی چیز کو 50 روپے میں بیچنا ناجائز اور حرام. 10 روپے کی چیز کو 100 روپے کی بیچنا ناجائز اور حرام. جی یہ قرآن ہے. آپ پسند کریں گے، آپ پسند کریں گے کہ آپ کوئی چیز 10 روپے کی چیز آپ کو کوئی 100 روپے سے آپ کو دے دے، آپ پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو آپ لوگوں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ یہ معاشرے کا استحصال ہو رہا ہے. ناجائز منافع، ربا کا مطلب میں لکھا ہے اپنے قرآن میں، انشاءاللہ آ جائے گا، دیکھ لیں گے آپ. ناجائز منافع، دوبارہ فرمایا جو لوگ ناجائز منافع کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے، یعنی وہ کبھی کوئی کام بہتر نہیں کر سکتے. جب بھی کھڑے ہوں گے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ دیکھیں فرمایا وہ جب کھڑے ہوتے نہیں کھڑے ہوتے سوائے اس کے مانند جس کو شیطان نے چھو لیا ہو. شیطان ٹچ تو نہیں کرتا، دور سے چھوتا ہے، یعنی وہ کنٹرول نہیں ہوتا ان کو اپنے اعمالوں پر. ناجائز منافع حرام منافع ہے. حرام منافع اور حرام عمل اس کو بے چین رکھتا ہے، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا. میرے محترم آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، جن کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے میرے محترم، اتنی ان کے اندر بے سکونی اور بے قراری اور بے چینی ہے. ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہاں سے گولی آئے گی جو قتل کر دے گی مجھے، اسی لیے باڈی گارڈ رکھتے ہیں. یس بہرحال تو مس کا مطلب آ گیا. فرمایا لن تمسن النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. اور یہاں دیکھیے تمسنا مفعول بھی مقدم کر دیا گیا، ہمیں نہیں چھوئے گی. ہمیں اگر کہتے لن تمس النار ایانا تو وہاں پھر وہ الگ مطلب ہوتا،
لیکن یہاں بتا دیا ہمیں نہیں چھوئے گی دور سے، ہمیں اپنی بات کر رہے ہیں النار، اور بتایا آپ کو نار الحمدللہ اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، نار سے نارن ہے، نار سے نورن ہے، جی یہی ایک روٹ ورڈ ہے میرے محترم، نارن مصدر نورن مصدر، بس روٹ ورڈ یہی ہے میرے محترم۔ تبھی علماء فرمائے یعنی لوگوں نے سورہ النمل میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمائے انبورک من فی النار ومن حولہا، بابرکت ہو جو نور میں ہیں، تمام مفسرین مترجمہ لکھتے ہیں کہ بابرکت ہے جو آگ میں ہے، اعوذ اللہ تعالیٰ آگ میں ہے، سبوں نے لکھا، نہیں سمجھتے نا میرے محترم، ان کو فکر نہیں تھی، ان کو اپنا قرآن چھاپنا تھا، ایک نام لکھوانا تھا کہ ہم نے بھی ترجمہ قرآن کیا ہے، ہمارا نام بھی تاریخ میں آ جائے، تو صاحب صحیح تو کر لیتے، کچھ تو خیال کر لی، اللہ تعالیٰ کو آپ نے آگ میں پہنچا دیا، اس کا مطلب جو آتش پرست لوگ ہیں زرتشت وہ صحیح کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں کہ ہمارے رب بھی آگ میں ہیں، نور کا آگ کا مطلب آپ نے وہ آگ اٹھایا، حالانکہ وہ آگ کا مطلب نور ہے میرے محترم، جی دیکھ لیں اس آیت کو، آپ ضرور دیکھ لیں، سورہ النمل ہے، دیکھ لیجئے گا، سورہ النمل ہے، سورہ النمل ہے 27 میرے محترم، 27 اور آیت نمبر ہے 8، دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ آپ لوگ، انشاءاللہ میرا قرآن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے قریب، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، مگر سبوں نے میرے محترم میں لکھا بابرکت ہے جو آگ میں ہے، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو آگ میں پہنچا دیا، سوچتے بھی نہیں کیا کر رہے ہیں میرے محترم، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر، بہرحال میرے محترم فرمائے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا سوائے ایامن دن معدودہ، بس ہم ایامن پہ رکتے ہیں میرے محترم، ابھی اب مکمل کریں گے انشاءاللہ اس کو، میرے محترم ایامن یہ یومن کی جمع ہے، یومن مصدر ہے، بہرحال یومن مصدر ہے، بتاؤں گا ابھی آپ کو، یہ ہے میرے محترم یاما اور اس میں ہے یا آما، ٹھیک ہے، اور اس کا مضارع ہے یا آما کا مطلب ہے میرے محترم سارا سیرن خفیفا، سارا سیرن خفیفا، چلنا آرام سے، ہلکا چلنا، ٹھیک، اس کے بعد میرے محترم آ گیا یومن مصدر بن گیا، تو انہوں نے کہا یومن ہوا وقت زمنی یبدأ من شروق الشمس الى غروبها، کہ لگی یومن جو ہے یہ ایک زمانہ بنا دیا گیا، ایک زمانے کی اطلاق ہونے لگا جو شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے غروب تک، اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یومن کا مطلب یہ نہیں صاحب، یومن کا مطلب شروق سے غروب تک نہیں ہے، شروق سے اگلے شروق تک، جی یوم جو ہے مشتمل ہے رات اور دن پر، مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں کے بہرحال اپنی باتیں، کوئی حرج نہیں، بہرحال تو میرے محترم یومن چلنا، ہلکا چلنا، اچھا اب معنوی لحاظ سے یومن کیا ہوا، وہ وقت میرے محترم جو شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے آئندہ طلوع آفتاب تک، اس کو ایک دن ایک یوم کہا جاتا ہے، یہ اس کا پس منظر تھا اس لفظ کا، ہلکا چلنا، اب ہلکا چلنے کا مطلب کیا ہے، ایک دن مقرر کر لیجئے، ٹھیک، یہ ہوگا یوم، اب میری محترم ایام اس کی جمع ہے، ٹھیک، ایام اس کی جمع، کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم بھی آتا ہے، یہ بھی قرآن کے ہی لفظ ہے، اب آ گیا معدودتن،
معدودہ میرے محترم یہ عدہ ہے، عدہ کاؤنٹ کرنا، عد الشیء اس کو کاؤنٹ کرنا، بے شمار قرآن کریم مقامات میں آتا ہے۔ اچھا اب یہ معدودتن میں نے بتایا اسم مفعول ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے؟ مبنی للمجہول سے، تو عدہ کا ہو جائے گا ردہ، ردہ پھر ہو جائے گا یعدو، عد یعد پھر ہو جائے گا معدود، کاؤنٹ کیے ہوئے، اس سے مفعول یہ کیا ہوا؟ کاؤنٹ کیے ہوئے دن، یعنی چند دن۔ دیکھا آپ نے میرے محترم اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں یہ لوگ، دیکھا انسان سب کچھ کر سکتا۔ تو آج اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، آپ حیران مت ہوئیے، قرآن میں ہے، ایسا لوگوں نے کہا ہے۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری ہی نماز قبول ہو رہی ہے، گھبرائیے نہیں، ایسا یہودیوں نے بھی کہا ہے۔ اگر کوئی کہ صاحب ہدایت ہماری ہی پاس ہے، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، مت گھبرائیے، یہودیوں نے بھی ایسا کہا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ سب کچھ کہا جاتا رہے گا میرے محترم، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، یقین مانیے اور کچھ بھی نہیں۔ جو بھی دعوے کر رہے ہیں صرف ان کو دنیا کے مفادات چاہیے نا، دنیا ان کو چاہیے، جی دے دیجیے۔ الحمدللہ نہ ہماری طلب دنیا ہے نہ آپ کی طلب، ختم۔ ہمیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں، بس ہمارا کام ہے کام کرتے چلے جانا اور اللہ تعالی سے امید رکھنا، بس۔ کسی کے بارے میں ڈیسیجن لینا، اپنے بارے میں بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ہم غیروں کے بارے میں کیا ڈیسیجن لیں گے میرے محترم؟ یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیسے جواب دیا میرے محترم، ہم اور آپ کیسے جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جواب دینے کا طریقہ سکھایا ہے، بس وہی سیکھنا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔